آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو اس کی ضمن میں محبوب پیغمبر کی تعلیمات اور سیرت اور کردار کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا یہ محبت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا بھی ہے اور محبت چاہتا بھی ہے۔ رب کی منشا ہے کہ میرا بندہ بھی میرے سے محبت کرے۔ ایک محبت کرنا ہے، ایک محبت کا اظہار کرنا ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معمول یہ تھا کہ کھانے میں مہمان کو شامل کر کے کھانا کھاتے تھے۔ جس کھانے میں مہمان یا بچے شامل ہوں اس کھانے کا حساب کتاب نہیں، اس لیے گھر میں بچوں کو شامل کر کے کھانا کھانے کی عادت ڈالے۔ حسب معمول دسترخوان پہ انتظار کرتے رہے، کوئی مہمان نہ پہنچا، باہر نکلے، ایک بوڑھے کو گزرتے ہوئے دیکھا تو لا کے دسترخوان میں بٹھا دیا، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کرو۔ بوڑھے نے جب یہ جملہ سنا تو چونک اٹھا، کہا ابراہیم میں مجوسی ہوں، تیرے خدا کو مانتا نہیں، اسے جانتا نہیں، میں اسے رحمان الرحیم کہوں۔ حضرت ابراہیم تڑپ رہے، میرے رب کو نہیں مانتا، میرے دسترخوان پہ کھاتا ہے۔ بوڑھا اٹھا اپنے راستے پہ چل دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا خلیل آنے والا 70 سالہ بوڑھا تھا، روزانہ میرے دسترخوان پہ کھاتا تھا، نہ مجھے مانا تھا نہ مجھے کبھی پکارا تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی اپنے دسترخوان سے نہیں دھتکارا تھا۔ آج پہلی مرتبہ تیرے دسترخوان پہ آیا تو نے اسے دھتکار دیا۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور دوڑے اس بوڑھے کے پیچھے پہنچ کر منت سے عمارت کرنے لگے، مہربانی کر کے میرے ساتھ کھانا کھانا۔ بوڑھا انکار کرتا ہے، حضرت خلیل اصرار کرتے ہیں، آخر کار کو سلا کے دسترخوان پہ بٹھا دیا، کہا بس کھانا شروع کرو۔ بوڑھے نے کہا ابراہیم اب ایسے نہیں کھاؤں گا، مجھے پہلے بتاؤ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، کبھی بٹھا دیتے ہو کبھی لا کے بٹھا دیتے ہو، اب آپ کس نے کہا تھا کہ مجھے بلا کے لے آنا؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے میرے رب نے کہا جاؤ میرے اس بوڑھے بندے کو بلا کے لے آؤ۔ یہ سننا تھا، بوڑھا تڑپتا ہوا کہنے لگا ابراہیم اگر تیرا رب اپنے بندے سے اتنی پیار و محبت کرتا ہے تو پہلے مجھے اس کا کلمہ پڑھا دینا، پھر مجھے کھانا کھلا دینا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ نے ایمان کی بھی کیسے لگے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے انتہائی مہربانی اور رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے، محبت چاہتا بھی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو فرش پہ یاد کرے گا، میں عرش پہ یاد کروں گا۔ تو تنہائی میں یاد کرے گا، میں تنہائی میں یاد کروں گا۔ تو مجلس میں یاد کرے گا، میں فرشتوں کے مجالس میں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمائے میرے بندے تو راحت و سکون کے لمحات میں یاد کرے گا تو میں تجھے زحمت کے لمحات میں یاد کروں گا۔ اگر راحت و سکون کے لمحات میں تو نے مجھے یاد رکھا اور زحمت کا شکار ہوا تو میں بھی تجھے یاد رکھتے ہوئے زحمت سے بچا۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، آگے بیٹھا ہوں لیکن خاموش کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا تو بڑے آگے آ جائے تو اچھی بات ہے، بھگاؤ نا، پیار سے ایک طرف بٹھا دو لیکن بڑے آگے۔ انہیں بچوں نے کل گیا کہ نمازی بننا ہے، بھگانے میں ماشاءاللہ۔ میرے بندے راحت میں یاد کرے گا تو زحمت میں یاد کرے گا۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، اپنی ذاتی چھت گھر کی نصیب تھی، اگرچہ فقر فاقہ کا شکار تھا۔ ذاتی چھت نصیب ہو تو انسان چٹنی سے بھی روٹی کھائے کہ زندگی سکون کی گزرتی ہے۔ ایک دن بھوک کی شدت ہے، کھانے کی قلت ہے، چند نوالے سامنے رکھے، اٹھا کے منہ کا نوالا بنانے کی والی تھی کہ دروازے پہ سزا لگ گئی، اللہ کے نام پہ روٹی دے دے۔ اللہ کا نام سنا تو اللہ کی یاد آئی، اس نے اپنے منہ کے نوالے اٹھائے اور مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دیے۔ اس راحت کے لمحات میں رب کی یاد آئی تو منہ کے نوالے اٹھا کے مانگنے والے کے ہاتھوں میں۔
वक्त सब्र तहम्मुल से गुजारा। कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा। इत्तेफाक ऐसा कि रास्ता कुछ जंगल से होता हुआ गुजरता था। दूध पीता बच्चा गोद में है, उसे गोद में लिया और चल पड़ी। जब जंगल के रास्ते पे चढ़ी तो क्या देखा, दूर से भेड़िया दौड़ता हुआ आ रहा। चंद ही लम्हे बातों से अंदाजा हो गया कि इसका रुख मेरी तरफ है। ये परेशान होकर डर के लिए दौड़ी तो बच्चा हाथ से छूटा नीचे गिरा। इतने में भेड़िए ने बड़े तेजी के साथ लपकते हुए बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा और सीधा दौड़ पड़ा। माँ अपने आंखों से अपने लक की जगह को मौत के मुंह का नवाला बनता हुआ देख रही है तो तड़प गई। अल्लाह, मेरे बच्चे को मौत के मुंह का नवाला न बनाना, मेरे बच्चे को मौत के मुंह से बचा लेना। अल्लाह, मेरे इस बच्चे को मेरे हाथों में लौटा देना। माँ है तड़प रही है, सारों कतार रोते हुए रब को पुकार रही है। भेड़िया तेजी के साथ स्पीड में दौड़ रहा था कि एक दरख्त से अचानक एक नौजवान ने छलांग लगाई। जब भेड़िए अचानक अपने सामने इंसान को पाया तो वो तेजी के साथ जब रास्ता बदलने के लिए पलटा, बच्चा मुंह से छूटा नीचे गिरा। भेड़िया आगे निकल गया। नौजवान ने आगे बढ़ के बच्चे को उठाया, कदमों को पलटा, माँ के पास आया, उसके हाथ में बच्चा दिया और जाने लगा। माँ ने कहा, बेटा अपना नाम तो बता दे, तू तो इंसान नहीं, मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बन के आया है। नौजवान ने कदम रोके, कहा, हाँ अम्मा, मैं इंसान नहीं, रहमत का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने तेरी मदद के लिए इंसानी शक्ल देके भेजा है। एक दिन तू राहत सुकून के लम्हात में थी, अल्लाह के नाम पे मांगने पे तूने अपने मुंह के नवाले उठा के अल्लाह के नाम पे मांगने वाले के हाथों में दे दिए थे। अल्लाह ने तुझे ज़हमत के लम्हात में याद करते हुए मौत के मुंह का नवाला तेरे हाथों में लौटा दिया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फरमाया राहत में याद करेगा तो ज़हमत में याद करेगा। आज मेरे और आपकी हालत क्या है? राहत में वैसी रब याद नहीं, फरावानी है, कारोबार का सिलसिला है तो टाइम ही नहीं, रब के दर पे आ जाए बस क्या करें, फुर्सत नहीं मिलती। ये तो देखें कि देने वाला कौन है, रात को भेजने वाला कौन है, ये सारे इंतजाम कहाँ से हो रहे हैं। राहत और सुकून में भी रब के लिए टाइम नहीं, और जब ज़हमत के शिकार होता हूँ फिर भी रब का क्या याद आ रहा, फिर तो दर दर पे फिरता हूँ। कहीं हिसाब किताब करवा, कहीं फाइल निकलवा, कहीं किताबें खुलवा, कहीं आसमान की सितारे लड़वा, मालूम नहीं किस किस खातों में पड़ जाता हूँ। न राहत में रब याद रहा, न ज़हमत में रब याद रहा। जबकि रब कहता है, बंदे राहत में याद कर, ज़हमत में मैं तुझे याद करूँगा। सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तवज्जो करना। अगला मफ़हूम ये, मेरे बंदे अगर मासियत में याद करेगा तो मुसीबत में याद करूंगा। अगर मासियत में याद करेगा मुसीबत में याद करूंगा। गुनाह का मौका है, गुनाह पे कादिर है, लेकिन मेरे खौफ मेरी याद की वजह से तूने गुनाह से अपने आप को बचा लिया। फरमाया अगर तू मुसीबत के शिकार हुआ, मैं तुझे याद करते हुए मुसीबत से बचा लिया। इसमें कुछ बुनियादी उसूल हैं जो हकीकत में मेरे नबी की तालीमात हैं। 3 दोस्त बनी इसराइल के गार में पहुंचे। अल्लाह की शायद चट्टान आई, गार के मुंह को बंद कर गई। ऐसे पैक हो गई गार कि न सूरज की शुआ दाखिल होती है, न हवा का झोंका दाखिल होता है। तीनों को यकीन हो गया कि जिंदगी में हमारी कब्र बन गई। ऐसी गुमनामी की मौत मरेंगे किसी को खबर तक न होगी। अब तीनों सर जोड़ के बैठे हैं। एक के दिन में बात आ गई, उसका ऐसा करते हैं, अपनी अपनी माजी की जिंदगी पे नजर डालते हैं। अगर कोई एक अमल खालिस अल्लाह के लिए किया हो, उस अमल को रब के सामने पेश करके उसका वास्ता देते हैं, या अल्लाह इस अमल की बरकत से इस परेशान मुश्किल को टाल देना, शायद अल्लाह का करम का मामला होगा। तीनों ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया, अपने अपने माजी की जिंदगी पे नजर दौड़ाने लगे। कुछ ही लम्हे बाद एक को अपना एक अमल याद आ गया, उसने दुआ शुरू कर, अल्लाह मेरे को एक मजदूरी किया करता था, बगैर इतला के मजदूरी लिए, बगैर अचानक चला गया। मैं उसकी इंतजार में रहा, लौट के न आया, तलाश में इतना न पा सका। मैंने उसकी मजदूरी की रकम एक तरफ रख दी,
وقت گزرتا گیا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس مزدوری کی رقم کو اپنی ضرورت میں استعمال نہ کر بیٹھوں، تو میں نے ایک تدبیر بنائی، اس سے ایک بکری خریدی، اسے پالتا رہا، اسے بچے دیے، انہیں سنبھالتا رہا، اتنا طویل عرصہ گزرا کہ بکریوں میں ایک ریوڑ بن گئی۔ اتنے طویل عرصے بعد اچانک وہ مزدور کہیں سے آ لیا، کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں تو تیرے تلاش میں تھا، تیرے انتظار میں تھا۔ تو کہا جو میری مزدوری بنتی ہے مجھے دے دو، یا اللہ تیری رضا کی خاطر۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا، بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے لیا، میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیری مزدوری ہے، ساتھ لے جا۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا میرے سے مذاق کرتے ہو، عزت نفس کو مجروح کرتے ہو، غریب ہوں، چند سکوں کے بدلے مزدوری کرتا ہوں، لیکن میری عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، جو میرا حق بنتا ہے چند سکے وہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے، اللہ اگر تیری رضا کی خاطر میں نے بکریوں کے ریوڑ مزدوری میں دے کے اسے رخصت کیا، تو اس عمل کے واسطے سے، اس کی برکت سے ہماری اس پریشانی کو ٹال دینا۔ روایت میں آتا ہے دعا کا مکمل ہونا تھا، چٹان تھوڑی سی کھسک جاتی ہے، ہوا کا جھونکا آنے لگا، سورج کی کرن داخل ہونے لگی، زندگی کی امید پیدا ہوگا، اگرچہ نکلنے کا راستہ نہیں۔ اس سے پہلا اصول میں مجھے اور آپ کو نبی کی تعلیمات ملی، ہر وہ امتی جو اپنے معاملات اور کاروبار کو امانت اور صداقت کی بنیاد پر چلائے گا، اللہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ آج ہر کاروباری انسان پریشان ہے کہ میرے کاروبار میں، میرے راستے میں رکاوٹیں ہیں، میرے معاملات میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو نبی کی تعلیمات معلوم ہو گئی، اگر میں اپنے معاملات اور کاروبار کو امانت اور صداقت کی بنیاد پہ چلاؤں، امانت داری اور سچائی، اللہ چٹان جیسے رکاوٹوں کو ہٹا ڈالے گا۔ ایک اصول دیا، اتنے میں دوسروں کو اپنا ایک عمل یاد آ گیا۔ زندگی میں ایک آدھا عمل تو ہوتا ہی ہے جو خالص اللہ کے رضا کے لیے کیا ہوتا ہے، کام آ جاتا ہے۔ اس نے دعا کا آغاز کیا، اللہ میری ایک بڑی ماں تھی، میں محنت مزدوری کرتا تھا، شام کو جب گھر آتا تو دودھ گرم کر کے ماں کے پاس آتا، ماں جب نوش کر لیتی تو بچوں کی طرف لوٹ جاتا۔ یا اللہ ایک رات جب آیا دودھ گرم کر کے ماں کی چارپی کے پاس پہنچا تو ماں آج وقت سے پہلے دن کے آغوش میں جا چکی تھی۔ میں نے ماں کو جگا کے تکلیف دینا برداشت نہ کی، خود انتظار کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرنے لگا۔ رات کا آدھا حصہ گزرا ماں نے جانے، اکثر حصہ گزرا نہ جانے، حتیٰ کہ فجر کے اذان آگے ماں نے آنکھ کھولی، اٹھ کے بیٹھی، میں نے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا۔ جب ماں نے دودھ نوش کر لیا تو اس کے بعد میں بچوں کی طرف لوٹا، اللہ یہ ماں باپ کی خدمت اگر تیری رضا کے لیے کی ہے، اس عمل کی برکت سے اس پریشانی کو ٹال دینا۔ روایت میں آتا ہے چٹان تھوڑی سی اور کھسک جاتی ہے، نکلنے کا راستہ نہیں لیکن زندگی کی امید بڑھ گئی۔ دوسرا اصول معلوم ہو، ماں باپ کی خدمت اولاد کی زندگی کے راستوں سے چٹان جیسے رکاوٹوں کو ہٹا دینا۔ اس لیے ایک اصول پر لے ماننا، ماں باپ دونوں ہیں، دونوں میں سے ایک زندہ ہیں، گھر سے دکان، دفتر، آڑت یا کسی سفر پہ جا رہے ہو تو ان سے دعائیں لے کے جانا، اگر دنیا سے جا چکے ہیں انہیں دعائیں دے کے جانا، اللہ کامیابی کے ساتھ بعافیت گھر واپس لوٹا دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجھے آپ کو یاد کر بتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجر اور بڑھاپے کے بعد حضرت اسماعیل جو 7 سال یا جمہور قول کے مطابق 9 سال کا بچہ ہے، مکہ کے چٹیلے میدانوں میں چھوڑا، خود ملک شام چلے گئے۔ ایک عرصے بعد خواب دیکھا، رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور 80 اونٹ بیٹی کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب آیا، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دیا، آپ نے پھر 80 اونٹ کو قربان کر دیا۔ تیسری رات پھر خواب آتا ہے، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو، آپ ملک شام سے چلے، مکہ کی بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا۔
अम्मा हाजरा ने सोचा वालिद एक अरसे बाद आए हैं, बेटे को बड़े की मुलाकात करवाना चाहते हैं। मेरे तखय्युल अम्मा हाजरा ने बेटे इस्माइल को नहलाया भी होगा, साफ सुथरे कपड़े पहनाए होंगे, कंघी सुरमा करके बाप के हाथ में उंगली पकड़ा दी होगी। अब ये बच्चा है जो माँ से रुखसत हो रहा है, लेकिन ढेरों दुआएं लेता हुआ जा रहा है, ढेरों दुआएं लेता हुआ जा रहा है। नतीजा क्या निकला? दुआ लेके चला था, चला तो इस्माइल था, वापस लौटा तो ज़बीहुल्लाह बन चुका था। रब ने इतनी बड़ी असमत अता फरमाई। फिरौन ने जब बच्चों का कत्लेआम शुरू किया तो किसी दौरानिया में मूसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश हुई। उम्मे मूसा बेकरार है कि फिरौन की फौज आएंगे, बच्चे को कत्ल कर जाएंगे। हालांकि फिरौन के जो अहलकार छोड़े हुए थे वो पहुंच भी गए थे। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बहन मरियम की गोद में थे। जब उन्होंने देखा तो अचानक जलता हुआ तंदूर था। उन्हें पता था कि अगर बच्चा मिल गया तो घर वाले सारों को कत्ल कर दिया जाएगा। उसे जलते तंदूर में उस इस्लाम को फेंक तलाश करते तो चले गए, बच्चा न मिला। अब माँ तो तड़प रही है कि शायद बच्चा तो आग में जल गया। जब देखा अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की तरह मूसा अलैहिस्सलाम पे भी आग को गुल गुलजार कर दिया। अल्लाह कादिर है। उम्मे मूसा बेकरार है। अल्लाह फरमाते हैं मूसा, हमने उम्मे मूसा के दिल में इल्हाम किया, परेशान न होना, दूध पिलाते रहना, जब खतरा लायक हो तो बच्चे को दरिया के मौजों के हवाले कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद ने संदूक बनवाया, बच्चे को डाला, माँ बेटे ने मिलकर संदूक उठाया, दरिया के किनारे पे लाए। माँ पहले पानी में उतरी, फिर संदूक को पानी की सतह पे लाया गया। अब माँ अपने हाथों से संदूक को धकेलते हुए बच्चे को दरिया के मौजों के हवाले करने लगी है। ये वो बच्चा है जो माँ से रुखसत हो रहा है, लेकिन ढेरों दुआएं लेता हुआ जा रहा है। नतीजा क्या निकला? चला तो मूसा था, एक वक्त आया अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना दिया था। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। कुछ ही अरसे बाद दोनों सात कबीले की 10 औरतें मक्का की बस्ती का सफर करती हैं। बच्चे गोद में लेंगी, पालेंगी, कुछ मुआवजा मिलेगा, घर का सर्कल चलेगा। अल्लाह की शान 10 में से एक की सवारी ने साथ न दिया, पीछे रह गए। 9 आगे जाके इंतजार करने लगी, पहुंची, फिर सवारी ने साथ न दिया। 9 में से एक ने कहा छोड़ो, हलीमा को हमारे भी रास्ता मारेगी, जल्दी मक्का के बस्ती में पहुंचो, मालदार बच्चों को उठा लो, या कम से कम जिसका बाप मौजूद हो, यतीम न हो, उसको गोद में ले लो, कुछ न कुछ तो मुआविजा मिल जाएगा। 9 की 9 मक्का की बस्ती में पहुंचती हैं। तवज्जो करना, आखिरकार यके बाद दीगरे आमना के दरवाजे पे भी गई, लेकिन अल्लाह को इस 9 के दामन अपने महबूब की तरबियत के लिए पसंद नहीं थे। इसलिए कि उनके दामन में माल और दौलत की मोहब्बत ने जन्म लिया था। हिर्स और हवस उनके दामन में खेलते नजर आ रहे थे। रब नहीं चाहता था मेरा महबूब इस 9 में से किसी एक दामन में परवरिश हासिल करे, इसलिए उन्होंने महबूब को नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने उस 9 के 9 को अपने महबूब के दर से महरूम लौटा दिया। वो मक्का की बस्ती जब बच्चों को लेते हुए जाने लगे, इतने में हलीमा पहुंच गई, बहुत ताक़ीद से। हलीमा मक्का की बस्ती में दाखिल हो गई। एक दरवाजे में बच्चा है नहीं, बच्चा है नहीं, बच्चा है। किसी ने बताया हलीमा कोई बच्चा नहीं रहा सिवाय एक के। अल्लाह की शान एक की तरफ बुलाने वाला एक ही रह गया। हिकमत ये थी, हलीमा इल्म से, हलीमा के दामन में हिलम ने जन्म लिया था। सब्र तहम्मुल हलीमा के दामन में खेलते नजर आते थे। अल्लाह को ये दामन इतना पसंद था, इतना पसंद था कि अल्लाह हलीमा के दामन का इंतखाब अपने महबूब पैगंबर की तरबियत के लिए कर चुका था। अब रब को ये भी बर्दाश्त नहीं था कि जब हलीमा को पता चलेगा कि मेरा महबूब यतीम है तो किसी और बच्चे का जहन में ख्याल न आ जाए। अल्लाह को ये भी बर्दाश्त न हुआ, इसलिए जब हलीमा मक्का पहुंची तो कोई बच्चा बाकी नहीं रहा सिवाय एक। हलीमा पहुंची आमने के दरवाजे पर। आमना बच्चा है, बच्चा है, बाप है। आमना के आंखों में आंसू आ गए, बाप नहीं बच्चा यतीम। अब कोई और बच्चा था नहीं कि इस्तेमाल जहन में आता
حلیمہ نے کہا اچھا آمنہ مجھے دکھاؤ تو صحیح. حضرت آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی. محبوب چادر پہ لیٹے, چہرے مبارک پہ سفید کپڑا, آگے بڑھ کے جیسے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا, محبوب نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی. سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے. آپ کا مسکرانا تھا, حلیمہ دل دے بیٹھی. ساتھ کھڑے خاون سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے, لیکن اس معصوم کی معصومانہ مسکراہٹیں یہ تو میرے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی. تو خاون نے کیا کہا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. خاون نے کہا حلیمہ اٹھا لو, عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ, شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا. یہاں ایک بات بلے بات ہے, میرے نبی کی تعلیمات ہیں, میرے نبی کے پیغامات ہیں امت کے نام. نو کی نظر کثرت پہ, زیادہ ملے زیادہ ملے زیادہ ملے. اللہ نے دو جہانوں کی برکت سے محروم لوٹا دیا. حلیمہ اور خاون کی نظر برکت پہ تھی, اللہ نے دو جہانوں کی برکت حلیمہ کی جھولی میں ڈال دی. ملازم پیشہ ہیں یا کاروباری ہیں یا زراعت پیشہ, کس شعبے سے بھی تعلق ہے, نظر کثرت پہ نہ رکھنا, نظر برکت پہ رکھنا. اگر نظر کثرت پہ رہی, حرام در حرام کا مرتکب ہو کر دو جہانوں کی برکت سے محروم ہو جاؤں گا. آج میرے آپ کے معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا ہے, برکت کے لیے کرتے ہیں, کثرت کے لیے کرتے ہیں. سودی کاروبار کثرت کے لیے, رشوت کثرت کے لیے, ناپ توڑ میں کمی کثرت کے لیے, ملاوٹ کثرت کے لیے, دھوکہ کثرت کے لیے, دوسرے کا حق مارنا کثرت کے لیے. حتیٰ کہ آج کا بھائی اپنے بہن کے وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے صرف کثرت کے لیے. اگر اس کا حصہ دے دوں گا تو میری جائیداد کم پڑ جائے گی. اگر نظر کثرت پہ رہی, حرام در حرام کا مرتکب ہو کے دو جہانوں کی برکتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا. یہی تو وجہ ہے. بڑا کماتے ہیں, سارا دن کیا ساری زندگی لگا دیتے ہیں, آرام بھی قربان, سب کچھ قربان, پھر بھی کیا کریں, قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, پھر کوئی برکت ہی نہیں, پھر بھی وہی کرتے ہیں, وہی پریشانی, وہ معاملہ ہے. اس لیے نظر کثرت پہ نہ رکھنا, نظر برکت پہ رکھنا, یہ میرے نبی کی تعلیمات میں بچپن کی. بھارت حلیمہ نے اٹھا لیا, بات یاد ہے, حلیمہ نے اٹھا لیا. بی بی آمنہ پیچھے پیچھے, حلیمہ محبوب کو لے کے گھر کے دروازے سے نکل رہی ہے. بی بی آمنہ اللہ کی دیگر کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی ہے. یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے, لیکن آمنہ کو کیا معلوم تھا میرے لفظ جگر جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے, ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد رسول اللہ بنا دے گا. معلوم ہوا, گھر سے جائیں ماں باپ زندہ دعائیں لے کے جائیں, دنیا سے جا چکے دعائیں دے کے جائیں. آج کے نوجوان کہتے ہیں کیا کریں, بزرگ بھی کہتے ہیں ہم تو پڑھے ہوئے نہیں, روزانہ صبح کچھ پڑھ کے ثواب پہنچا دیں ماں باپ کے, ہم تو پڑھے ہوئے نہیں, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. حقیقت بتاؤں تو سارے بہانے ہیں. میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں, پڑھے ہوئے نہیں ہوں پھر بھی آپ یہ کام کرتے ہیں, تو رشوت تو سب کو آتا ہے. پہلے تو بات یہ کہ قرآن نہیں پڑھے ہم پڑھنا شروع کر دیں, میرے رب کا پیغام ہے. یہ ایک بات یاد رکھنا, ضمن بات کر رہا ہوں, آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے. یہ قرآن کی کتاب سے عبارت نہیں, یہ حقیقت میں میرے رب کا مہمان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے میرے رب کے پاس بھیجا ہے. آپ بتائیں, آپ کے گھر آپ کو کوئی مہمان آئے, چلو چند دن نہیں چند گھنٹے ٹھہرے, اور آپ اس سے بات تک نہ کرو, ملاقات تک نہ کرو, اس کے بعد بیٹھنے کے لیے 10 منٹ بھی نہ نکالو, آپ کو لوگ برا بلا کہیں گے, وہ ناراض ہو جائے گا یا نہیں؟ گھر میں مہمان آیا تھا, میرے سے نہ بات کیا, نہ میرے ساتھ 10 منٹ بھی نہیں بیٹھا. توجہ ہی, یہ میرے رب کا مہمان ہے, سال ہر سال میرے گھر میں رہتا ہے, لیکن میں اس سے وقت دینے کے لیے تیار نہیں, میں اس سے باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں, میں اس سے ملاقات کرنے, اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ بتائیں میرا رب ناراض ہوگا یا نہیں؟ اس کو رب کا مہمان جانے. نہیں پڑھا کاری سب سے ٹائم لے, کل سے پڑھنا شروع, آدھا گھنٹہ نکال لیں, 24 گھنٹوں کے. حدیث میں آتا ہے اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, لیکن اس نے عزم کر لیا کہ میں قرآن پڑھوں گا, اور اس نے عملی طور پہ پڑھنا شروع کر دیا.
ابھی چند آیتیں یا چلو ایک پارہ ہی پڑھا تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے چلا گیا، اور میں اللہ اس کے ارادے کی قدردانی کرتے ہوئے، ارادہ تھا کہ مکمل قرآن پڑھوں گا، ارادے کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ قیامت کے دن سے قاری قرآن کے صفوں میں کھڑا فرما دے۔ اتنا سستا سودا قرآن سے تعلق۔ آج ہم نے قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا یا ہم مردوں کو بخشنے کے لیے رکھا ہوا، قرآن سے تو نہیں آیا، قرآن ایک پیغام دیتا ہے۔ یا لوٹے بھی پھراتے ہیں، یا مردے کو ہوا دیتے ہیں، یا معلوم یا فال نکالتے ہیں، اسی خطوں میں پڑھے۔ حقیقت ہے یہ الگ موضوع میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آج مسلمان نے ابھی تک قرآن کی شان کو پہچانا ہے۔ یہ میرے رب کو میں اس کا اکرام ہے۔ اسے کچھ وقت نہیں، روزانہ تھوڑا وقت بھی دے دیں گے، اسی پہ رب خوش ہو جائے گا۔ بہرحال کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں جزاک اللہ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لے کے جائیں، جا چکے ہیں دعا دے کے جائیں، یہ بات میری مکمل ہو گئی تھی۔ تو ماں باپ کی خدمت چٹانے سے رکاوٹوں کو ہٹا دیں، لیکن آج کے نوجوان اولاد، آج کا نوجوان بزرگوں سے دعائیں لینے کی بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی چاہت رکھتا ہے، اچھی بات ہے، بڑوں سے بزرگوں سے، لیکن جو گھر میں ماں باپ کی صورت میں دو بوڑھے بزرگ موجود ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لیکن اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس شخص سے میری ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ رب تو قادر ہے، عالم الغیب ہے، اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ رب نے کہا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فلاں علاقے کی فلاں بستی میں چلے جانا، وہاں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا، وہ آپ کی جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوش جا کر راہ کا سفر شروع کر دیا کہ دنیا میں جنت کے ساتھی کی ملاقات کریں۔ پہنچ کر اس علاقے میں بستی میں پہنچے، دیکھا کہ دو چند دکانوں میں مشتمل ایک چھوٹا سا بازار ہے، اس میں ایک پھٹا گوشت کا لگا ہوا جس پہ نوجوان بیٹا گوشت فروخت کر رہا ہے۔ آپ نے جب پوری توجہ سے دیکھا، آپ سمجھ لیں یہی میرے جنت کا ساتھی ہوگا۔ ایک طرف جا کے کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھ سکوں اس کا کون سا عمل ہے جس نے اس کو اتنا بڑی عظمت عطا کر دی ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو تعجب کے امتحان رہے ہوئے، ایک عام سا نوجوان تھا، کسی سختی سے بات کرتا، کسی سختی سے بات کرتا، گوشت بیچتا رہا، آخر میں تھوڑا سا گوشت نے صاف کر کے رومال میں باندھا، گوشت ختم ہوا، پھٹا بند کے گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی عمل معلوم نہ کر سکے جب پیچھے چلے، ارادہ کیا کہ رات میں اس کے پاس ٹھہرتا ہوں، شاید کوئی عمل مجھے معلوم ہو سکے۔ دروازے پہ پہنچ کے نوجوان سے کہا تیرا مہمان ہوں، رات کو ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان آپ کو پہچان تو نہیں سکا کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوں، لیکن مہمان نوازی کرتے ہوئے گھر لے گیا، صحن میں ایک طرف چارپی پہ بٹھا دیا، وہ گوشت ہاتھ میں لیا، وہ بچوں کی طرف دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس صحن کی دوسری طرف چارپی میں بڑھیا ماں لیٹی ہے، آپ جان گئے اس نوجوان کی ماں ہوگی۔ کچھ دیر بعد نوجوان کھانا تیار کر کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے بڑھیا ماں کے پاس آتا ہے، ایک ہاتھ سے سہارا دے کے ماں کو بٹھایا، دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کر کے ماں کو کھلانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ، ماں نے جب سیر ہو کے کھانا کھا لیا اس کے ہاتھ اٹھے، موسیٰ علیہ السلام اور متوجہ ہو گئے۔ اس نے دعا مانگتے ہوئے دو جملے کہے، پہلی دعا یہ تھی اللہ تو زندگی میں مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا، دوسری دعا یہ تھی اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تڑپتے ہوئے کہا اماں تجھے مبارک ہو، تیری دونوں دعائیں اپنے قبول کر دی۔ تب معلوم ہوا کہ یہ ماں باپ کی دعائیں تھی جس نے اس عام سے نوجوان کو اتنے بڑے مقام پہ پہنچا دیا۔ تو ماں باپ سے دعائیں ہیں، ماں باپ سے دعائیں، اگر دعا نہیں لے سکتے کم از کم انہیں بد دعا دینے کا موقع نہ دیں۔ یہ تو میرا آپ کے اختیار ہے، بد دعا دینے کا موقع ہے۔ تقریباً 6 سال قبل کی بات ہے، پرانی بات۔ میں خانوال خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، ایک بوڑھی اماں آئی، آہستہ آہستہ میں قریب ہوتے میں کوئی بات نہیں ہوگی، قریب آئی، بات کہنے سے پھر اس کا دل بھر آیا، مختصر ہے کہ رو پڑی۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا پریشانی بتاؤ تو صحیح۔ ہمت باندھتے ہوئے کہنے لگی بیٹا میرے نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتے، مزاج سخت ہوتے ہیں ماں باپ کے، روکتی ہوگی ٹوکتی ہوگی، نعوذ باللہ اولاد سے کتیا کہتے۔
آپ بتائیں اس ماں کے سینے میں موجود دل کیسے دھڑکتا ہو؟ اس دل کے دھڑکنے کے ساتھ یقیناً اللہ کا عرش ہل جاتا ہو. تو یہ حالات، اس لیے ہم اور آپ خود بھی اور اپنے اولاد اور نسلوں کو مسجد مدرسے و علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. ایک جگہ پہ بیان تھا کوئی اس طرح